اتنی کبھی پریشانی آپ نے دیکھی ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھی. کبھی اتنی آپ کو بے ربط سرکار آپ نے دیکھی ہے؟ تو یہی ہوگا نا جب آپ کا ایجنڈا ہی یہی ہے کہ آپ نے بہر صورت الیکشنز کو روکنا ہے, عوام کا سامنا نہیں کرنا, تو پھر آپ ہر بات استعمال کریں گے. کہیں قانون سازی کریں گے, کہیں مقدمے بازی کریں گے, کہیں قاتلانہ حملے ہوں گے. اتنی اجلت میں قانون سازی آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہے اپنے اتنے لمبے سیاسی کریئر کے اندر؟ اتنی کبھی پریشانی آپ نے دیکھی ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھی. کبھی اتنی آپ کو بے ربط سرکار آپ نے دیکھی ہے؟ تو یہی ہوگا نا جب آپ کا ایجنڈا ہی یہی ہے کہ آپ نے بہر صورت الیکشنز کو روکنا ہے, عوام کا سامنا نہیں کرنا, تو پھر آپ ہر بات استعمال کریں گے. کہیں قانون سازی کریں گے, کہیں مقدمے بازی کریں گے, کہیں قاتلانہ حملے ہوں گے, کہیں بندے چکے جائیں گے. کبھی بندے اب اظہر مشوانی آج کتنے دن ہو گئے؟ ایک ہفتہ ہونے کو. جی, کوئی نام و نشان نہیں ہے. جی. اور کبھی ایک کیس سے ضمانت ملے گی تو اگلے کیس میں دھر لیے جائیں گے. یہ ہو رہا ہے. اتنی جلدی کی ضرورت تھی آپ لوگوں کو ایز این اپوزیشن؟ ویسے تو بہت کم اب پریزنس ہے, آپ کو آنے نہیں دیا جاتا, تو کوئی مشاورت کی بات ہوئی کہ اس کے اوپر ہم مشاورت کرنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اس قانون سازی پر؟ قانون سازی کے اوپر ہرگز نہیں. ہمیں تو ہمارے راستے میں تو دیواریں کھڑی کرنے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے, ہم سے مشاورت کریں گے؟ نہیں, آپ لوگوں نے 2-3 دفعہ کہا ہے, اس میں خان صاحب کی انڈرٹیکنگ کی بھی بات آئی ہے, تو آخر آپ لوگ پھر کس سے کرنا چاہتے ہیں بات؟ گورنمنٹ تو سیریس نہیں ہے, گورنمنٹ کا کوئی ایسا دھڑا بھی نہیں ہے جو کہ سیریس دکھائی دیتا ہو مذاکرات میں. اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی آج یہی کہتے رہے کہ 2 لائنوں کی یا 2 سطروں کی جو انڈرٹیکنگ ہے وہ نہیں چلے گی, اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا ہوگا. تو کون ہے اسٹیک ہولڈر ان این ایکچوئل سینس؟ جب عمران خان یہ کہتے تھے کہ جو مقتدر حلقے ہیں جب تک وہ نہیں بیٹھیں گے معاملات آگے نہیں بڑھیں گے, تو یہ کہا جاتا تھا کہ دیکھیں یہ تو سیاسی لوگوں سے باتیں نہیں کرنا چاہتے. آج وہی سیاسی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی سارے اسٹیک ہولڈرز. تو ہم نے کب کہا ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نظام چلنا چاہیے. آپ نے اپنی آغاز میں کہا عوام تو مایوس ہے, نظام تو ڈیلیور نہیں کر رہا, اور سرکار دکھائی نہیں دیتی. تو پھر لوگ کیا کریں؟ یہ بالکل بوکھلاہٹ کی شکار ہو گئی ہے حکومت. جی. آپ دیکھیں نا پارلیمان میں کیا ہو رہا ہے, عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے. آج ہم صبح گئے, جی, 11:30 بجے گئے, پتہ چلا کہ جی بینچ جو ہے وہ ٹوٹ گیا. نہیں, 12 بجے ملیں گے. انتظار کیا, 12 بجے بیٹھ کے بالآخر اٹھائے, اور پتہ چلا کہ جی وہ بینچ نیا تشکیل پائے گا. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کل 11:30 بجے دوبارہ نشست ہونی ہے, لیکن بیچ میں ایک لمبی رات ہے, نہ جانے کیا ہو جائے. یہ ڈیو پولیٹیکل پروسیس کی بات کی جاتی ہے اور بار بار یہ کرتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیو پولیٹیکل پروسیس کے تحت یا اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری کوئی اور ہے, اس کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ میں آپ سے اس لیے سننا چاہ رہا ہوں کہ پتہ تو ہمیں سب کچھ ہے بھائی. ڈیو پولیٹیکل پروسیس کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ واٹ از ڈیو پولیٹیکل پروسیس؟ جو یہ لوگ پورٹرے کر رہے ہیں کہ یہ قانون سازی ہو رہی ہے تو قانونی عمل ہے, آئینی عمل ہے, پارلیمان کے اندر ہم کر رہے ہیں, یہ سپریم ہے. تو اس دن جو رات کے 12 بجے عدالتیں لگی تھیں اور پھر سو موٹو ہوا. جمیل بھائی, قانون سازی پارلیمان کا کام ہے کرنا, اس پہ کوئی اعتراض نہیں. ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے نا. ٹائمنگ یو ہٹ دی نیل آن دی ہیڈ. ٹائمنگ, نیتیں اور ٹائمنگ. آپ کی نیت کیا ہے؟ یو نو ایکشنز آر ججڈ بائی انٹینشنز. آپ کی نیت کیا ہے اور پھر ٹائمنگ کیا ہے؟ کیا نیت ہے ان کی؟ الیکشن نہ ہو, سمپل ایز دیٹ. ابھی نہ ہو یا اکتوبر میں بھی نہ ہو. ان کا بس چلے تو کبھی نہ ہو. ان کا بس چلے تو جب تک وہ اس چیز کا بندوبست نہ کر لیں اور ان کو گارنٹی نہ مل جائے کہ تحریک انصاف منتخب ہو کر نہیں آئے گی, یہ الیکشن نہیں کروائیں گے. کوئی بیک ڈور رابطے؟ جی نہیں, کسی سے نہیں. گورنمنٹ سے تو ویسے نہیں ہے, وہ تو ہمیں پتہ ہے. کسی سے آن پارٹ آف مقتدریہ اسٹیبلشمنٹ نہیں. کیا اس حد تک بھی دوریاں بہتر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ نہیں, ہم تو نہیں چاہتے دوری. ہم تو کہتے ہیں, ہم نے تو بارہا کہا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہے. انتخابات, ہم الیکشن کمیشن سے کیا چاہتے ہیں, اپنی آئینی ذمہ داری بھر دو,
فلفل دیٹ. اور آئینی ذمہ داری ہے صاف شفاف کریڈیبل الیکشنز کروانا. ہمارا آپ سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے, آپ کروا دیجئے, ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے حکومت سے کیا کہا ہے, آپ مذاکرات چاہتے ہیں آئیے بیٹھیے, انتخابات کی بہتری کے لیے, ان کی شفافیت کے لیے اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, لیکن کوئی ایجنڈا ہونا چاہیے. کھڑے ہو کے دعوت دے دیتے ہیں وزیر اعظم یہ آئیے بیٹھ کے بات کریں, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, ہم نے کہا ٹھیک ہے, لیکن اس دعوت کے بعد ایجنڈا کیا ہے, آپ کی ٹیم کیا ہے جس سے ہم نے بات کرنی ہے, ان کو نامزد کیجئے, ایجنڈا سامنے لائیے, جگہ بتائیے, وقت بتائیے, ہم آئیں گے. ہوا میں باتیں نہ ہوں لیکن اس کا پراپر ایک پروسیجر ہو. اچھا, پھر جب آپ ایک دعوت دیتے ہیں تو اس کے لیے تھوڑا سا انیبلنگ انوائرمنٹ کرتے ہیں, سی بی ایم کرتے ہیں. سی بی ایم کیا کیا, پکڑ دکڑ کے علاوہ جو رانا تنویر کی گفتگو ہے, اس ماحول میں گفتگو ہوگی, انتہائی افسوسناک. I really condemn that. یہ دیکھیں, یہ ہے گفتگو حالانکہ وہ بڑے ہمارے یہ ہے زبان, یہ ہے لب و لہجہ, یہ ہے مطلب میں حیران ہوں, ایک منجھے ہوئے سیاستدان, اچھا پختہ عمر کا آدمی, آپ ایسی بات کر رہے ہیں, اتنی گری ہوئی بات, اور فلور آف دا ہاؤس پہ, فلور آف دا ہاؤس, اور اتنی نیچ بات, مجھے افسوس ہے. اور مجھ جیسا جو کہتے ہیں نا ٹھنڈا آدمی بھی, میرا بھی خون کھولا جب میں نے وہ سنا. بہت افسوسناک تھا, کنڈیمیبل, ہائیلی کنڈیمیبل. ابھی یہ جو قانون سازی کا معاملہ ہے عدالتی اصلاحات کے معاملے کے اوپر, یہ آپ لوگ بطور پاکستان تحریک انصاف اگر یہ ہو جاتی ہے, ابل تو ابھی تھوڑا سا مرحلہ باقی ہے, آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے یا آپ اس کو مسترد کرتے ہیں؟ دیکھیے ہماری رائے ہے, اور میں نے آج بھی بہت سیزنڈ لائرز بیٹھے ہوئے تھے سپریم کورٹ میں جب میں وہاں تھا, تو ان کی بھی میں رائے حاصل کر رہا تھا کہ میں کوئی وکیل تو نہیں ہوں, وہ ماہر ہیں. تو وہاں جو مجھے رائے ابھرتی ہوئی دکھائی دی وہ یہ تھی کہ یہ قانون سازی نہیں ٹھہرے گی, اٹ کین بی اسٹرک ڈاؤن. سپریم کورٹ کی طرف سے؟ جی. اچھا, کیوں؟ اس لیے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ درکار ہے, آئینی ترمیم, سمپل, جس کے 2/3 میجورٹی چاہیے. سمپل لیجسلیشن سے بات نہیں بنے گی. آپ ایک باہر کہہ رہے تھے, آپ پروسیجرل چینجز کی بات کر رہے ہیں نا. جی 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 جی. آپ سپریم کورٹ کے اختیارات بڑھا تو سکتے ہیں, محدود نہیں کر سکتے. جو لیجسلیٹو لسٹ کا آئٹم 55 ہے اس کا اگر مطالعہ کریں, آرٹیکل 141, 142 اور اس کا لیجسلیٹو لسٹ کا آرٹیکل 55, ٹھیک, اس کے مطابق. اب دوسری بات, انہوں نے بیچ میں ایک کہتے ہیں نا پورا سموسہ بنا دیا نا, اندر وہ اپیل کا اختیار بھی دے دیا, اندر وہ نواز شریف صاحب کی اور دیگر حضرات کی جو ہے اپیلوں کا سلسلہ بھی آ گیا. جی, محسن داور صاحب نے وہ ترمیم پیش کی. ہاں, تو وہ تو داور صاحب کو کروائی گئی نا. داور صاحب کا اپنا ذہن کی اختراع تو نہیں تھی نا, ان کے سامنے تو رکھا گیا. الٹیمیٹ بینیفیشری تو وہی ہیں میاں نواز شریف صاحب اس چیز کے, یوسف رضا گیلانی, ترین صاحب, ترین ہیں, وہ بینیفیشریز ہیں جو ان کے آج کل راگ الاپ رہے ہیں, تو وہی بینیفیشری ہوں گے نا. بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے بھی ترمیم چاہیے, آئینی ترمیم. دیکھیے نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ 184(3) جی جی میں ترمیم کی جائے, جی, اس میں اپیل کی گنجائش ہونی چاہیے. تو اس کے لیے کچھ ایکسپرٹس کہہ رہے تھے کہ اس کے لیے پھر آپ کو 184(4) درکار ہوگا, اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے, اور اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے, اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے, جو کہ ہے نہیں. تو ایک تو نیتوں کا عمل دخل, اور جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا جا رہا ہے, اور جو ٹائمنگ ہے, آپ سب کو جب جوڑیے نا تو بہت سے ڈاٹس مل جاتے ہیں, اور اس ڈاٹس جب ملتے ہیں تو نیتیں سامنے آ جاتی ہیں. سر, معاملہ تو سارا انٹینٹ کا ہے, اور یہ اپنے لیے راستہ بنانے کے لیے 10 راستے اور کھول کے 15 راستے بند کر کے راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ اندازہ ہو رہا ہے دوسروں کے راستے بند کر کے. جمیل جی, یہ جتنا اپنے لیے راستہ بنا رہے ہیں نا, راستہ ہی کھو گئے ہیں, یہ بھول بھلائیوں میں کھو گئے, راستہ کھو گئے. صدر مملکت کے پاس کیا اختیار ہے اس سارے معاملے کے اوپر؟ میں آئینی ترمیم مجوزہ ان کی طرف سے آج سینٹ سے بھی ہو گئی, قانونی ترمیم سوری, کیا ان کے پاس رائٹ ہے, وہ کتنا پاورز یوز کر سکتے ہیں اپنے؟ دیکھیے, وہ اوبیسلی وہ بہت ہی ذمہ دار شخصیت ہے اور بڑے محتاط شخصیت ہے, اور وہ آئین سے ماورا کچھ نہیں کریں گے. اوبیسلی وہ کنسلٹ کریں گے اپنے جو ان کے
قانونی مشیر ہیں ان سے رائے لیں گے، اور اگر ان کو لگا کہ یہ جو راستہ اڈاپٹ کیا گیا وہ درست نہیں ہے تو شاید واپس کر دیں. شاید 30 اپریل تک تو نہیں ہوتے انتخابات، جو حالات بن گئے ہیں ملک. 30 اپریل تک انتخابات نہیں ہوتے تو پھر آئین شکنی ہوتی ہے بھیا. آرٹیکل 6 توہین عدالت، کنٹیمپٹ، وہ پھر اس کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے، کنٹیمپٹ بھی جڑی ہوئی ہے، آرٹیکل 6 بھی جڑا ہوا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو یار 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے. 102 دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا. 102 دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ ختم ہو جاتا نا ظلم یار. بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور. میں نہیں سنتا یہ کیس. کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو یار. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.